بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. یو ٹاک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ملک. آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ. پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ پاکستان کی بڑی جماعتوں میں سے ایک بڑی جماعت. کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ نمبر پر لارجسٹ ووٹرز ہیں ان کے پاکستان میں. میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں اس پارٹی کے صدر ہیں. سب سے پہلے انہوں نے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات میں لاہور سے کامیابی حاصل کی اور صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے. 1988 میں دوبارہ ان کو چیف منسٹر بنایا گیا پنجاب کا. 1990 میں وزیر اعظم پاکستان بنے پہلی بار. 18 اپریل 1993 کو صدر پاکستان اس وقت کے غلام اسحاق خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دیں اور ان کی حکومت برخاست ہو گئی. جولائی 1993 کے انتخابات میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہ اپوزیشن میں بیٹھے. 3 فروری 1997 کو ہونے والے انتخابات میں میاں صاحب نے 2/3 اکثریت حاصل ہوئی اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے اور دوبارہ وزیر اعظم کا تاج ان کے سر پر چڑھا. 12 اکتوبر 1999 ایک ایسا سانحہ جس دن پرویز مشرف صاحب نے ان کی حکومت کو اڑا دیا اور ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا. اپریل 2000 میں نواز شریف صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی مگر اس کو خارج کر کے انہیں سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا. اب نواز شریف صاحب ستمبر 10 2007 کو وطن واپس آ چکے ہیں. سیاسی طور پر سرگرم ہیں. اس وقت ممبر رکن اسمبلی نہیں ہے لیکن ان کے بھائی شہباز شریف صاحب اس وقت چیف منسٹر ہیں پنجاب کے. فروری 2008 کے انتخابات میں ان کو شکست ہوئی اور اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے ساتھ آج میرے مہمان موجود ہیں راجہ یعقوب صاحب. راجہ یعقوب صاحب کوارڈینیٹر ہیں, چیف کوارڈینیٹر ہیں پی ایم ایل این یو ایس اے کے اور پریزیڈنٹ ہیں یہ پی ایم ایل این مڈ ویسٹ کے. کالم نگار ہیں, اردو ٹائمز, پاکستان ٹائمز اور تمام دیگر اخبارات میں یہ کالمز لکھتے ہیں. انڈیپینڈنس پریڈ ڈے کمیٹی کے یہ چیئر پرسن بھی رہے ہیں. میرے پروگرام میں آنے کا سر بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ علی ملک صاحب. راجہ صاحب سب سے پہلے تو یہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے لفافے بڑے چلتے ہیں میڈیا میں, بڑا وہ پی ٹی وی ہو کوئی یا کوئی پرائیویٹ چینل ہو. مجھے اعتراض پرسنلی کوئی نہیں ہے, میں صرف پوچھنا یہ تھا لفافہ میرے لیے بھی لائے کہ نہیں لائے. دوسرا سوال میرا یہاں پر یہ تھا اسی کے مناسب سے کہ لوگ کہتے ہیں جی پی ایم ایل این جو بڑی کرپٹ قسم کی جماعت ہے, بہت پیسہ کھایا انہوں نے. تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ آخر پی ایم ایل این کیا ہے, مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے پی ایم ایل این کی. جی علی ملک صاحب, میں آپ کا اور آپ کے آئی آر ٹی وی میڈیا کا, شاہد بیگ صاحب کا آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور پی ایم ایل این کا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کرنے کا موقع دیا. میں ناظرین کو بھی السلام علیکم کہتا ہوں اور ایک اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے جس نے ساری عمر پاکستان کی محبت میں یہاں گزاری ہے, اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے مجھے انتہائی خوشی ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ جو پہلی بات آپ نے لفافے والی بات کی ہے, ہم نے تو ہمیشہ میرے خیال ہے یہ خبر ہی ہے آپ کی طرف سے. لفافہ نہیں بھیجا آپ نے؟ نہیں, ہم نے کبھی بھی نہیں بھیجتے. نہیں, ہم نے کبھی آپ کو بھی نہیں دیا, پی ٹی وی میں نہیں بھیجا. چلیے ٹھیک ہے, کوئی لفافہ نہیں بھیجا جی. ہم اس پہ اس سیاست میں بلیو ہی نہیں کرتے جو کرپشن پہ بیس ہو یا لفافوں کے اوپر بیس ہو. ہم گراس روٹ کی سیاست پہ اور گراس روٹ کے عوامی مسائل کے حوالے سے ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. ہماری لیڈرشپ بھی اس پہ بلیو کرتی ہے اور انشاءاللہ اگر پی ایم ایل این کو پورا مینڈیٹ ملا پاکستان کے اندر اور ہماری جیسے سوچ کے لوگوں کو جنریشن کو موقع ملا تو ہم پاکستان کی جو قسمت ہے کرپشن کو اس سے پاک کریں گے اور پاکستان میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کا جو تصور ہے ڈاکٹر محمد اقبال کا اور قائد محمد جناح کا, انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے جس میں عام آدمی پاور ہو, رول آف لا ہو, قانون کی حکمرانی ہو, فوج اپنا کام کرے, جوڈیشری اپنا کام کرے, پالیٹیشین اپنا کام کرے, مزدور اپنا کام کرے. کیا آپ نے اپنی پہلی 2 گورنمنٹس میں ایسا کرنے دیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی پھر پرسپشن ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی گورنمنٹ تھی, آپ کو میں اس پہ تھوڑا ٹائم دے تو میں تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس پاکستان تھے سابق, وہ ایک دفعہ شکاگو آئے, جنرل حبیب گل صاحب آئے, تو میں نے ایک پارٹی میں ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو نظریہ ضرورت ہے اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے, اور آپ چیف جج تھے پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے, تو کیا یہ جج کو زیب دیتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائے اور اپنے کومنٹس اخبارات میں دے ایک پرائم منسٹر, الیکٹڈ پرائم منسٹر کے بارے میں جس کو عوام نے 2/3 میجارٹی سے چوز کیا ہو, عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا ہو کہ آپ ہمارے مسائل کو جو ہے اس کو فکس کریں. تو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب آپ فاروق لغاری صاحب کے پاس بھی جاتے رہے ہیں, آپ ان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جاتے رہے ہیں, آپ اخبارات میں اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں. تو کیا ایک آزاد عدلیہ کے لیے یا جج کی یہ کہ اس کی ڈیوٹی پہ شامل ہے کہ وہ جہاں جا کے اس طرح کی جو بات کرے اور عوام کے جو جذبات ہیں یا ان کا جو حق ہے اس کو تباہ کرنے کی یا ضائع کرنے کی کوشش کرے. تو انہوں نے کہا جی میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ سوالات مجھ سے پوچھے جاتے ہیں
تو میں تو یہ کہوں گا ان کے جو جواب تھا کہ میں تو میاں صاحب کے جی کہ میں میاں صاحب کے جو بزرگ تھے میاں محمد نواز شریف صاحب میاں شریف صاحب ان کے پاس بھی گیا تھا. تو میں نے کہا جی یہ تو آپ کی پہلی ڈسکوالیفیکیشن تھی ایز اے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے کہ آپ کا پرانی جو ہم جوڈیشری کے یا عدلیہ کے نظام کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ہم نے جو انگریز کے دور میں یا اس کے بعد میں ہوا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ اپنے کسی پبلک فنکشن میں نہیں جاتا تھا, ایک جج جو ہے وہ کسی کی ریکومنڈیشن نہیں کرتا تھا, بلکہ ایک جسٹس بشیر الدین پاس اور جسٹس بدیع الزمان کیکاؤ صاحب سے میری طرف ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا جی اس وقت جو جوڈیشری تھی وہ بعض ججز کچے مطلب چھوٹے سے مکانوں میں اور کچے گھڑے میں پانی پینے والے تھے, اور جسٹس بشیر الدین پاس صاحب نے مجھے اپنی زبانی بتایا کہ بھائی میں پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا, مجھے ایوب خان کے دور میں 2 لاکھ یا 1 لاکھ روپیہ مرڈر کیس میں رشوت کی آفر کی گئی تو میں نے اس کو ٹھکرا دیا. تو ایوب خان نے اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا. میں نے کہا عدلیہ تو وہ تھی, آپ بھی جائے تھے, آپ نے جا کے فاروق لغاری صاحب کے ساتھ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف سازش کی, پھر آپ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے, ججز کے اوپر حملہ ہوا ہے. اگر سپریم کورٹ اپنا وقار اور اپنا جو اس کے اختیارات ہیں اس تک رہتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ لوگ وہاں گئے تھے, انہوں نے اس کی مزاحمت کی تھی. اور میاں نواز شریف صاحب تو خود سپریم کورٹ کے سامنے پیش بھی ہوئے, انہوں نے کہا کہ جو میرا قصور ہے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں جج ان کے اپنے نہیں تھے, آزاد عدلیہ تھی. آزاد عدلیہ تھی. لیکن میاں صاحب کے زمانے میں آزاد عدلیہ تھی. ایک نئی انفارمیشن ہے راجہ صاحب دے رہے ہیں. راجہ صاحب میری رائے ہے کرپشن نہیں ہے, آپ لوگ کرپشن نہیں کرتے ہیں بالکل بھی, اور میں آپ کو ایک مشکل میں ڈالوں تھوڑی سی. ضرور. مجھے 5 مسلم لیگ نون کے بندوں کا نام بتا دیں جنہوں نے کرپشن نہ کی ہو اور جن پر کوئی الزام نہ ہو اور ممبر اسمبلی بھی رہے ہوں. 5 لوگوں کے نام. دیکھیں اپنا علی بھائی کی بات یہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 اور 12 اکتوبر 1999 سے پہلے کے دو مختلف مسلم لیگز کے سوچ ہے. جی جی. جو 12 اکتوبر 1999 کو مسلم لیگ تھی یا اس کے جو وزراء تھے یا امراء تھے, میں اس کو کسی کا ذاتی طور پہ گارنٹی تو نہیں دے سکتا ہوں. جی جی. لیکن جو لوگ ہماری جیسے سوچ کے اس کے بعد یا اس وقت شامل ہوئے ہیں وہ نہ کرپشن میں بلیو کرتے ہیں اور نہ اسی قسم کی لفافوں کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں. وہ